بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے ایک مسلمان کھڑا ہوا ملا جو اپنے کپڑے نچوڑ رہا تھا۔ ان کا نام اسماعیل تھا۔ انہوں نے اتنے عیسائی ظالموں کو جہنم واصل کیا تھا کہ ان کے دامن تک خون میں تر ہو رہے تھے۔ اسماعیل نوجوان اور شیر دل بہادر تھے۔ اماماً ان کے قریب پہنچا۔ اس نے کہا، بہادر نوجوان، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اسماعیل نے کہا، ضرور، مگر ابھی جنگ جاری ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، میں ان ناقصوں کو اچھی طرح سے سبق سکھا لوں۔ اماماً، مگر میری مدد کا موقع یہی ہے۔ اسماعیل، کیا مدد چاہتے ہو تم؟ اماماً، میری لڑکی تدمیر کے خیمے میں ہے جسے وہ زبردستی مجھ سے چھین کر لے گیا ہے، میں اسے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ اسماعیل، ابھی ذرا صبر و تحمل سے کام لو، جنگ ختم کر لینے دو۔ اماماً نے عاجزی سے کہا، یہی موقع ہے، اللہ کے لیے میری مدد کرو، تمہاری اولاد نہیں ہے اس لیے تم باپ کی محبت کا حال نہیں جانتے۔ دونوں چلے، مگر ذرا تیزی سے قدم بڑھا کہ وہ عیسائی خیموں میں پہنچ گئے۔ پھر اس خیمے پر پہنچے جو سب سے زیادہ شاندار تھا۔ دونوں خیمے کے اندر گھس گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بلقیس ریشم کے مضبوط ڈوروں سے بندھی ہوئی ایک کوچ پر پڑی تھی۔ اماماً اسے دیکھتے ہی دوڑا۔ اس نے کہا، آہ، میری بیٹی! بلقیس نے اٹھنے کا ارادہ کیا مگر وہ ایسی بری طرح جکڑی ہوئی تھی کہ نہ اٹھ سکی۔ اس نے کہا، ابا ابا، اللہ کا شکر ہے۔ اماماً جاتے ہی اس کے اوپر جھک گیا اور محبت پدری سے بے خود ہو کر اس کی پیشانی چومنے لگا۔ اسماعیل انہیں دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔ بلقیس نے کہا، ابا، مجھے کھول دو، بندشوں سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اماماً کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا جس سے اس کے بند کاٹ ڈالتا۔ اس نے اسماعیل کی جانب دیکھا اور کہا، رحم دل نوجوان، اس کی بندش دور کر دو۔ اسماعیل آگے بڑھے اور تلوار سے ڈوریں کاٹنا شروع کر دیں۔ بلقیس نے اب تک اسماعیل کو نہیں دیکھا تھا اور نہ اسماعیل نے انہیں ایک آنکھ دیکھا تھا۔ جو ہی اس کی نظر ان پر پڑی تو وہ حیرت انگیز طور پر محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اماماً نے کہا، اب یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا آئیے اور جلدی سے نکل چلیں۔ بلقیس نے کہا، ہاں چلیے ابا جان۔ اب یہ تینوں چلے اور خیمے سے باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہی انہیں تدمیر اور 50-60 عیسائی باہر کھڑے ملے۔ تدمیر نے انہیں دیکھتے ہی کہا، اچھا تو تم اس کو لے کر جانا چاہ رہے ہو؟ یہ تینوں اتنے عیسائیوں کو دیکھ کر ٹھٹکے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جس وقت اماماً اور اسماعیل عیسائیوں کے خیموں کی طرف چلے تھے اس وقت جنگ زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ہر طرف تلواریں اٹھتی اور جھکتی نظر آ رہی تھیں، خون کی پھوہاریں برس رہی تھیں، سر کٹ کٹ کر گیندوں کی طرح اچھل رہے تھے اور زمین پر گر رہے تھے۔ اس وقت مسلمان اور عیسائی دونوں اپنی اپنی ہستیوں کو بھولے ہوئے تھے اور نہایت جوش و خروش سے اور بڑے غیظ و غضب سے بھرپور ہو کر لڑ رہے تھے۔ عیسائیوں کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو یا تو مار ڈالیں گے یا پسپا کر دیں گے، مگر اس سے پہلے ان کا کبھی مسلمانوں سے مقابلہ نہ ہوا تھا، بلکہ مقابلہ تو درکنار انہوں نے کبھی ان کو دیکھا تک نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ یہ سمجھ رہے تھے بلکہ مان رہے تھے کہ جو عیسائی ان تلواروں کی زد میں آ جاتا تھا وہ بہت جد و جہد کرنے کے باوجود بھی نہ بچتا، موت اسے آ دباتی تھی۔ عیسائیوں کو اپنی کیفیت دیکھ دیکھ کر بہت طیش آ رہا تھا۔ وہ جوش و غیظ میں آ کر گھوڑوں کو ایڑے لگا لگا کر جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ ان کی بے پناہ تلواریں اٹھتی تھیں اور بجلی کی طرح کونتے ہوئے مسلمانوں کے سروں پر جھکتی تھی، لیکن مجاہدین نہایت اطمینان اور بڑی تجربہ کاری سے ان کو اپنی ڈھالوں پر روک لیتے تھے اور ان کے حملے کو روکتے ہی خود بھی حملہ کر دیتے تھے۔ ان کا ہر حملہ ایسا جان لیوا ہوتا تھا کہ عیسائیوں کو آن کی آن میں ختم کر دیتا تھا۔ چونکہ محاذ جنگ دور تک پھیلا ہوا تھا اس لیے دور تک تلواروں کا کھیت اگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ جنگ دوپہر سے پہلے شروع ہوئی تھی اور اب دوپہر کو ڈھلے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ جنگ ہنوز پورے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ سرفروش بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان جس جوش و جرت سے لڑ رہے تھے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ظہر کا وقت قضا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، مگر عیسائی بھی کچھ موم کے بنے ہوئے نہ تھے، وہ بھی نہایت دلیری اور بہادری سے لڑ رہے تھے۔ جناب مغیث الرومی رحمۃ اللہ علیہ دائیں طرف والے دستے کو سنبھالے تھے اور کمال جوش سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اس قدر عیسائیوں کا جہنم واصل کر ڈالا تھا کہ انہیں شمار ہی نہ کر سکے تھے، اور اب بھی وہ تھکے نہیں تھے، برابر اسی شد و مت سے حملے کر رہے تھے اور دشمنوں کو ہماتن مصروف نظر آ رہے تھے۔ ان کی خون آشام تلوار جس طرف جھکتی تھی اور جس کے سر پر پڑتی تھی اسے قتل کیے بغیر چھوڑتی نہ تھی، اور وہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے بڑی جاں بازی سے لڑ رہے تھے۔ عیسائی ان کو غصہ بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کسی طرح سے انہیں مار ڈالیں،
मगर उनके पास जाने की जुर्रत न पड़ती थी, और जो किस्मत का मारा उनके पास पहुंच भी जाता तो वो कत्ल होकर गिर पड़ा था। ईसाइयों पर उनका रोब तारी हो गया था और उनसे बचने के लिए इधर उधर दबने लगे थे, मगर वो उन्हें बचने भी ना देते थे, खुद ही झपट कर और जस्त करके हमला करते थे। हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह लश्कर के दरमियान में थे, वो भी शेरों की तरह गनीम पर जा पड़ते थे। यहाँ तदमीर भी मौजूद था और वो बड़े जोशो खरोश से लड़ रहा था। उसे लड़ते हुए देखकर ईसाई पूरी कुव्वत से लड़ रहे थे। हजरत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त अपनी हस्ती को भूले हुए थे। नेज़ लड़ाई में कुछ ऐसे मसरूफ थे कि वो ये भी नहीं देख रहे थे कि उनके साथ कोई मुसलमान है भी या अकेले लड़ रहे हैं। अक्सर व बेशतर ऐसा ही हुआ कि वो तन्हा हो जाते और उन्होंने तन्हा ही हमला करके दुश्मनों की सफ़ों को उलट दिया, बीसियों ईसाइयों को मार डाला, और ईसाई उनको इस तरह से लड़ते देखकर ताज्जुब में पड़ रहे थे। वो नहीं जानते थे कि तारिक बिन ज़ियाद किसी शेर की औलाद है और किस कदर उनमें जोश व खरोश और कुव्वत है। वो जब किसी पर हमला करते उसकी ढाल को फाड़ कर सर दो फांके करके हलक से सीने तक चीर देते थे। एक मर्तबा उन्होंने ईसाइयों के गौल पर हमला कर दिया। करीबन 50-60 ईसाई थे। उन्होंने पहले ही हमले में 2 को मार डाला और दूसरे में भी 1 को ख़त्म कर दिया। ईसाइयों को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया, चूँकि हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह तन्हा थे, इसलिए ईसाइयों का हौसला बढ़ गया और उन्होंने हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह को निर्गे में लेकर चारों तरफ से तलवारों का मी बरसा दिया। अगरचे हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह बुरी तरह से गिर चुके थे, मगर वो घबराए नहीं, ना ही बेऔसान हुए, बल्कि निहायत इस्तक़लाल और हिम्मत से डटे रहे। वो जिस तरह जस्त लगा कर जाते और जिस पर हमला करते उसे कत्ल किए बगैर न छोड़ते थे। उन्होंने थोड़ी देर में 10-15 आदमियों को मार डाला। ये देख कर ईसाइयों के हौसले पस्त हो गए और उनसे बच बचा कर लड़ने लगे। लेकिन वो कब बचने देते थे, वो और भी तेजी से झपट झपट कर हमले करने लगे। क्योंकि अभी तक घुमसान की जंग हो रही थी और हर शख्स मसरूफ़ बेकार था, इसलिए किसी को भी अपने सिपहसालार आला हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह के हाल से आगाही ना थी, लिहाजा कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। मगर अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद ने उनको कुछ ऐसी क़ुव्वत अता फरमाई थी कि उनको मदद की ज़रूरत ही पेश ना आई, और उन्होंने आधे ईसाइयों को तो मार डाला और आधे डर कर इधर उधर दुबक गए। उन्हें इस मार्के में इतनी मेहनत व मुशक्क़त करना पड़ी कि जब ईसाई उनके सामने से हटे तो वो पसीने में नहा रहे थे। सारे चेहरे पर पसीने के कतरे इस तरह से बह रहे थे कि जैसे उन्होंने वुज़ू किया हो और वुज़ू करके मुंह पोंछने की नौबत ना आई हो। वो खड़े होकर सस्ताने लगे। उस वक्त उनके हाथ भी शल हो चुके थे। खड़े खड़े उनकी निगाह आसमान की तरफ उठ गई। उन्होंने देखा कि आफताब मगरिब की जानिब झुक गया है और जोहर का वक्त तंग हो रहा है, क्योंकि हर मुसलमान मसरूफ़ बेकार था और ईसाई और मुसलमान मखलूत हो रहे थे। इसलिए ये नागुज़ीर हो गया था कि निस्फ लश्कर को पीछे हटाकर नमाज शुरू कर दी जाए। यह देखकर हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने आह भरते हुए कहा, आज जोहर की नमाज क़ज़ा हो रही है। उन्होंने आसमान की तरफ मुँह करके कहा, या अल्लाह, मुसलमानों की मदद कर। देख, तेरी इबादत करने वाले आज जोहर की नमाज भी नहीं पढ़ सके हैं। चंद लम्हे सस्ताने के बाद वो फिर से जंग के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बुलंद आवाज फरमाया, मुसलमानों, ये क्या कम हिम्मती है? लड़ाई को क्यों तूल दे रहे हो? क्यों नहीं कोशिश करके दुश्मनों को ख़त्म कर डालते? ये कहते ही उन्होंने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और हर शख्स ने हर जगह नए जोशो जज्बे से हमला कर दिया। खुद हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह भी दुश्मनों पर जा टूटे और लड़ाई शुरू हो गई। ईसाई भी शोरो गुल मचा रहे थे, मगर मुसलमानों के नारे की आवाज़ में उनका गुल जज्ब होकर रह गया था। हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने दूर ही से देख लिया था कि तदमीर अपने साथियों को जोश दिलाकर लड़ाई को बरांगीख्ता कर रहा है। उन्होंने उन लोगों पर हमला कर दिया जो उनके सामने थे और निहायत सफाई से सिपाहियों को मारकर तदमीर के पास जाने का रास्ता साफ कर दिया। तदमीर दूर ही से खड़ा उनकी लड़ाई की कैफियत देख चुका था, उसे खुद भी हमला करने की जुर्रत नहीं हुई थी। अब जबकि हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह खुद ही उसके सामने आ गए तो उसे मजबूरन मुकाबले पर आना पड़ा। उसने फौरन हमला किया। हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की तलवार ने ढाल को फाड़ डाला। तदमीर घबरा गया। उसने अपनी ढाल हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह के सर पर दे मारी। उन्होंने जल्दी से उसकी ढाल के वार को रोका और दूसरा हमला करने के लिए आगे बढ़े।
تدمیر سمجھ گیا کہ اگر وہ ذرا سی دیر بھی وہاں رکا تو اس کی موت یقینی ہے، لہٰذا اس نے جلدی سے گھوڑا لوٹایا اور نہایت تیزی سے دوڑ پڑا۔ کچھ دیر تک حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پیچھا کیا، مگر وہ گھوڑے پر تھا اور یہ پیدل، اس لیے وہ دور نکل گیا۔ مجبور ہو کر یہ لوٹے اور لڑنے والے عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائیوں نے تدمیر کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، حوصلے پست ہو گئے اور وہ بدحواس ہو کر نہایت تیزی سے بڑے بے اوسان ہو کر بھاگے۔ مجاہدین اسلام نے دوڑ کر ان کا تعاقب کیا اور جہاں تک بھی ان کا بس چلا اور موقع ملا انہیں مارتے کاٹتے ان کے پیچھے لگے چلے گئے۔ لیکن جب عیسائی دور نکل گئے تب حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز کہا، مسلمانوں واپس لوٹ آؤ، ابھی وقت ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اس آواز کو سنتے ہی جس مسلمان نے سنا اس نے پکار کر دوسروں کو اس سے آگاہ کر دیا۔ اس طرح تمام مسلمانوں نے سن لیا اور سب واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے میدان جنگ میں ایک طرف جا کر نماز کی تیاری شروع کر دی، وضو کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ تدمیر میدان جنگ سے بھاگ کر اپنے خیمے میں پہنچا۔ جب وہ اپنے خیمے پر آیا تو اس نے بلقیس، امامن اور اسماعیل کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا، اچھا تو تم اس کو لے جانا چاہتے ہو؟ امامن، بلقیس اور اسماعیل اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ تدمیر نے پھر کہا، امامن تم اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے تھے؟ امامن، جی ہاں۔ تدمیر، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ اسے شہنشاہ کے پاس لے جانا ہے اور وہ اسے دیکھنے کے لیے بے قرار ہے؟ امامن، کیا تم نہیں جانتے کہ باپ کو اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے؟ تدمیر، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی بہبود کو مد نظر رکھو، اس کی فلاح اسی میں ہے کہ یہ شہنشاہ کی منظور نظر بن جائے۔ امامن، نہیں، اس کی اور اس کے داستان میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔